بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کو صدقہ کے فضیلت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ کے فضائل کیا ہیں اور صدقے سے کون کون سے معاملات انسان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اور صدقے کے فوائد کیا کیا ہیں۔ محترم ناظرین گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں الصدقات تدفع البلاء، الصدقات تدفع البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں الصدقات رد البلیات والآفات، صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں رد ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ بیماری کو 4 چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کس بیماری کا علاج کسی بھی دوا سے نہیں ہو رہا، کسی بھی ذریعے سے ٹھیک بیماری نہیں ہو رہی، تو آئیے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے مریض کا علاج کیا ہے جس کو کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، کوئی انجیکشن فائدہ نہیں دے رہا، کوئی ڈرپ فائدہ نہیں دے رہی، کوئی ٹیبلٹ فائدہ نہیں دے رہی، کوئی میڈیسن اس پر جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو رہی، کوئی اچھا اثر نہیں ڈال رہی، بلکہ یوں ہو رہا ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، ایسے مرض کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمانے علی شان کی روشنی میں ایسے مریض کا علاج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیماری کو 4 چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز ہے صدقہ، اپنے بیمار کا علاج صدقے سے کرے۔ ہم صدقہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے یا صدقے دینے کی کوئی ترغیب دیتا ہے یا صدقہ دینے کی طرف کوئی ہمیں مائل کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، تو پھر ہمارے اوپر سوار جو شیطانی اثرات ہیں وہ ہمیں طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 114 سورہ والناس، اس کے اندر رب کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آپ آخری آیات کو دیکھیں، من شر الوسواس الخناس، خناس جو شیطان ہے وہ وسوسے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ذہن کے اندر، دماغ کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ہم ایک ڈاکٹر سے، ایک ہاسپٹل سے علاج کرواتے ہیں، مہنگی سی مہنگی ادویات کا ہم استعمال کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا ٹریٹمنٹ ہم کرواتے ہیں، مہنگے سے مہنگا ہم علاج کرواتے ہیں، مہنگی سی مہنگی ہم دوائیاں کھاتے ہیں، میڈیسن ہماری اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، علاج اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن کبھی افسردگی نہیں ہوئی۔ ہاں، انہی مراحل میں سے، اسی پروسیجر میں اگر ہمیں کسی اللہ والے نے کہہ دیا کہ صدقہ کریں، اور اس میں ہم نے صدقہ کر دیا، خون بہا صدقہ کر دیا، بکرا صدقہ کر دیا، 1 کر دیا، 2 کر دیے، 4 کر دیے، یا ہم نے کوئی مرغی صدقہ کر دی، کسی مدرسے کے اندر ہم نے غرباء و مساکین کو اور مسافر طلباء کو، مستحق طلباء کو کھانا کھلا دیا، یا کسی غریب کی داد رسی کر دی، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ کے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو کپڑے لے کے دے دیے، اس کو کوئی کمبل لے کے دے دیا، کوئی چیز لے کے دے دی، وہ چیز ضرور ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر شیطان کے ذریعے سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو صدقہ بھی کیا۔ اگر کسی نے بتایا، کسی اللہ والے نے، کسی عالم دین نے کہ صدقہ کرو بھئی، تو ہم اس کو 1 دن بھی صدقہ کیا جی، 2 دن بھی کیا، 3 دن کیا، ہم نے تو بار بار صدقہ کیا، فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ ہوتا ہے، کس صدقے کا فائدہ نہیں ہوتا؟ وہ حدیث پاک کی روشنی میں ہے، حرام مال سے، نجائز کمائی سے، نجائز دولت اکٹھی کی ہوئی ہو، جو نجائز طریقے سے آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، اس میں سے آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ آپ کا فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صدقہ دیتے وقت وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں
یا اس صدقے کو جتاتے ہیں تو اس صدقے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ صدقہ پہلی چیز ہے جسے ہم آخر پہ لے جا کے کر رہے، صدقہ پہلے دے کے پھر علاج کا آغاز کیا جائے، علاج کی ابتدا صدقے سے کی جائے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ علاج میڈیکلی طور پہ ہو، چاہے وہ علاج روحانی طور پر ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، علاج کا آغاز ہم نے صدقہ سے کرنا ہے۔ اپنا ذہن بنا لیجئے، اپنا ذہن بنا لیجئے، معمول بنا لیجئے کہ جب بھی گھر کے اندر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو، روحانی ہو جسمانی ہو، تو اس مسئلے کے حل کے لیے، اس مسئلے کے علاج کے لیے سب سے پہلے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان پر عمل کرنا ہے۔ الصدقات تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آپ سے دور کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صدقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں بیماری کو ختم کرتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ ہے، دوسری فرمایا اس کا علاج کروانا، وہ علاج چاہے ادویات کے ذریعے سے ہو، کسی حکیم صاحب کے پاس، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو۔ دوسرا کام یہ علاج ہے، وہ جس طرح کی بیماری ہے اس طرح کا اس کا علاج کروایا جائے۔ تیسری چیز فرمایا علاج کروا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ 3 چیزیں ہوگی، صدقہ، علاج، پرہیز، اور چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ جیسے ہم پٹیاں کرتے ہیں بخار کے اندر، تو پانی میں کپڑے کو بھگو بھگو کے وہ پٹی کی جاتی ہے، یہ پانی بھی اس کا علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کی روشنی میں صدقہ آسمانی بلاؤں کو، زمینی بلاؤں کو ٹالتا ہے، دور کرتا ہے، اور تقدیر کے جو فیصلے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ میرے گھر میں 11 افراد ہیں، ہم ٹوٹل گھر کے افراد 11 ہیں، جو کہ سب کے سب بیمار ہیں، ایک بھی ان میں تندرست نہیں ہے، تو سب بیمار ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اس طرح کرو، ان کا علاج صدقہ دینے سے کرو، یعنی پہلے صدقہ کرو پھر اس کا علاج آگے چلے گا۔ صدقہ دینے سے اس کا علاج کرو، کیونکہ صدقے سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہے۔ بہت سی ایسی امراض ہیں ناظرین گرامی جو صرف صدقہ ہی دیں تو ٹل جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، آستان عالیہ خانقاہ اولیاء رضویہ آبدیہ سیفیہ، لاہور گلبرگ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 میں معمول ہے ہمارے پیر و مرشد میرے محسن آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ مجدد عصر حاضر قدوۃ الاولیاء شیخ عرب و عجم حضرت اخندزادہ سرکار سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمہ کے محبوب نظر خلیفہ ہیں۔ آپ سرکار ہر آنے والے کو پہلا جو تلقین فرماتے تھے، پہلی تاکید فرماتے تھے، وہ یہی ہوتی تھی کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، اور صدقہ ان طلباء کی خدمت کرو۔ یہ حفاظ کرام جن کے لبوں پر، جن کے ہونٹوں پر دن رات قرآن مجید کے ترانے جاری و ساری رہتے ہیں، جن کا دن رات اور کوئی کام نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ کے فرمان کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے فرمان کے ساتھ جو دن رات جڑے رہتے ہیں، تو یہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، ان کی خدمت کرو۔ اب وہ صدقہ جب لوگ کرتے تھے تو ہم بھی انہی کے طریق پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ صدقہ کرو۔ اب صدقے کی مقدار کیا ہے؟ جتنی بڑی بیماری ہے، جتنی بڑی مصیبت ہے، جتنی بڑی آفت ہے، اسی قدر اپنی شیان شان صدقہ کرو۔ اب صدقہ جب کوئی خوش ہو کے دل سے خوشی کے ساتھ اپنے حلال رزق سے صدقہ کرتا ہے تو فوری طور پر ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی اور چیزت کی حاجت نہیں ہوتی، وہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بہترین فرما دیتے ہیں۔ یعنی صدقہ ادا کرتے ہی ان کو فیوز و برکات مل جاتے ہیں۔ تو آئیے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
آپ کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صدقہ دینے سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صدقہ مریض کو مرض موت سے بچا دیتا ہے، بری موت سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ یعنی موت آئے گی، موت تو آنی ہے، اٹل ہے، لیکن وہ غلط موت نہیں آئے گی، خطرناک موت نہیں آئے گی، اس طرح کی ڈینجرس موت نہیں آئے گی، اس طرح کی عبرتناک موت نہیں آئے گی، بلکہ موت آئے گی تو ایسے آئے گی جیسے ایمان والے اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہے، کہ جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے، ایسے موت آئے گی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، روح کف انصری سے پرواز کر جائے گی۔ وہ شدت تکلیف نہیں ہوگی، جس طرح کہتے ہیں فلاں بندہ مارا گیا، کتے کی موت مارا گیا، تو ایسی خطرناک موت نہیں ہوگی۔ موت نے جس وقت آنا ہے اٹل فیصلہ ہے، لیکن خطرناک طریقے کے ساتھ وہ موت وارد نہیں ہوگی۔ موت آئے گی، اچھی آئے گی، آسان آئے گی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری موت سے صدقہ بچاتا ہے، صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور اسی فرمان علی شان کی روشنی میں حضرت سیدنا امام رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقہ مریض کو مرض موت سے بھی بچاتا ہے، یعنی وہ خطرناک موت اس کو نہیں آئے گی۔ اسی طرح حضرت کتاب فردوس میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ آپ سے منقول ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کسی مرض کو کوئی مرض ان کو لاحق ہو گئی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایک جام پانی اور گندم کے پیمانے کو گندم سے بھر کر ان پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے، سورہ فاتحہ شریف پڑھے، بعد ازاں پانی کو مریض کے اوپر چھڑکے اور گندم کو کسی مستحق کو دے دے، تاکہ وہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، اور یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ چیز آ گئی کہ صدقہ عمر بڑھاتا ہے، زندگی بڑھاتا ہے۔ آپ جب کسی کو کھانا کھلائیں گے، اگر بنی اسرائیل قوم کی ایک خاتون جو کہ فحشہ تھی، وہ صدقہ کرے، پانی پلائے کتے کے بچے کو، وہ کتے کے بچے کو پانی پلائے، تو اس کو اتنا فائدہ ملتا ہے کہ بعد از وفات وہ جنت الفردوس کی مالک بن جاتی ہے، جنت الفردوس میں جانے والی بن جاتی ہے، جنت کی مستحق بن جاتی ہے کہ جنت کے اندر اسے ٹہلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ پوری کائنات کے سردار بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک اصحاب کو، اپنی آل کو یہ واقعہ سنائیں کہ وہ خاتون جو بنی اسرائیل کی تھی، بڑی گناہگار، بڑی سیاکار، اس عورت نے یہ اچھا عمل کیا کہ کتے کے بچے کو پانی پلایا، ایک کتیا کے بچے کو پانی پلایا، تو وہ جنتی بن جاتی ہے پانی پلانے سے۔ یہ نیک عمل اللہ کو اتنا پسند لگتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مخلوق، پوری جتنی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اس اشرف المخلوقات میں بہترین کون ہے؟ یہاں بہترین کسی کو کوئی وزیر مشیر کہہ دے یہ بہترین ہے، وہ بہترین نہیں ہے۔ کسی کو کوئی کہہ دے کہ یہ بہترین ہے، کوئی تاجر کہہ دے، کوئی نواب کہہ دے، کوئی سردار کہہ دے، ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، کیونکہ اس کو چودھری صاحب نے، سردار صاحب نے، نواب صاحب نے، جاگیردار صاحب نے، اس وزیر اور مشیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ جسے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ یہ بہترین ہے، بتائیے اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔
تو جو صدقہ اپنا کریں، خدمت کریں حفاظ کرام کی، جو خدمت کریں دین سیکھنے اور سکھانے والوں کی، اگر اس نے صدق دل کے ساتھ وہ اخلاص والا معاملہ کیا ہے تو اس کا صدقہ دینے سے اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اس کا مال بڑھتا رہے گا۔ اور وہ اللہ کے ہاں کیسے بڑھتا ہے؟ اس کی مثال حدیث پاک کے مفہوم سے ملتی ہے، اس طرح جس طرح آپ گائے کا بچہ یا اونٹنی کا بچہ پالتے ہیں، جس طرح وہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک کے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال فرمایا جو اللہ کی راہ میں تم دیتے ہو وہ اس کی مثل ہے جیسے ایک دانہ گندم کا تم زمین میں بیجتے ہو، اب وہ زمین میں لگایا، اس کی بالیاں نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں ایک سٹا ہے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو 100 دانہ 7 سے ضرب کریں تو 700 بنتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کو 700 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اور اخلاص کرے، محبت کرے، رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے، تو پھر فرمایا اگر وہ اور اخلاص بڑھا لے پھر 700 کا بھی حساب اس کے ساتھ نہیں رہتا، پھر اس کا حساب بے حساب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے بے حساب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ صدقہ جو ہے اس کا معنی ہے صدق، سچائی کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ۔ سچے دل کے ساتھ جب اللہ کی راہ میں آپ صدقہ کریں گے تو اس کے فیوز و برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد آپ کو اسی وقت ہی ملیں گے اور مل کے رہیں گے۔ اس پر یقین کامل ایک مومن انسان کا ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ مفید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح فرمایا، مجمع الدعوات میں اور کتاب فردوس میں بھی ہے، حضرت شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب سورۃ الفاتحہ شریف 40 مرتبہ وہ پڑھی جائے گی تو مریض کی صحت یابی کے لیے وہ صدقہ جو گندم کا دیا ہے وہ کھائے گا تو یقیناً وہ دعا کرے گا۔ یہ اٹل بین دلیل ہے کہ آپ جب کسی کو کھانے کو دیں تو وہ آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ اس نے مجھے کھلایا تو اس کو اور کھلا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دعاؤں کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہو، کوئی زبان سے دعا نہ بھی دے تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اسی طرح مجمع الدعوات میں ہے، اس میں داؤد ابن زربی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صدقہ دینے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ 4 کلو گندم، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، لے کر مریض کو پیٹھ کے بل لٹا کر اس کے سینے پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں، بعد ازاں گندم کے 4 حصے کر کے فقیروں میں تقسیم کر دے۔ یہ تحفۃ العوام مقبول میں بھی ہے، اور دعا کا آپ نے دعا جو ارشاد فرمائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، وہ دعائے مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس دعا کو آپ یاد فرما لیں۔ یہ دعا سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک الذی اذا سألک بہ المضطر کشفت ما بہ من در ومکنت لہ فی الارض وجعلتہ خلیفتک علی خلقک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تعافینی من علتی۔ یہ دعائے مبارکہ پڑھ کے یہ اس ترتیب کے ساتھ پھر وہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فقراء کو دے دیں۔ اب اس کی مقدار آپ بڑھا سکتے ہیں، جتنی مرضی بڑھا لیں، جتنا زیادہ صدقہ کریں گے، فائدہ اگر 1 کلو سے مل رہا ہے، 4 کلو سے مل رہا ہے تو 4 من سے کتنا ملے گا، اور اگر اس کی مقدار کو اور بڑھا دیں گے تو پھر کتنے فوائد ملیں گے۔ اس کی فوائد اور اس کی برکات بے انتہا ملیں گی اور جلد سے جلد مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، صدقہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب، مسکین، مستحقین کو، لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر تینوں واجب ہیں، جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو ادا نہ کرے گا سخت گنہگار ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
اور دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے ملتا رہتا ہے۔ آئیے صدقے کو اپنے اوپر لازم کیجئے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ صدقہ دینے سے اور درگزر کرنے سے اور تواضع اختیار کرنے سے بہت سارے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقتم من مالی وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والوں کے لیے عزت بڑھا دیتا ہے، اور جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند رتبے عطا فرما دیے۔ یہ صدقہ دینے سے فوائد ہیں، جو فوائد ہی فوائد ہیں۔ ان کو بیان کرنا، ان کو تحریر میں لانا، احاطہ تحریر سے یہ زیادہ ہے، ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا۔ بٹ ایک بات یاد رکھیے گا کہ صدقہ دیتے وقت اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص ہے تو ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی جائے تو اس کے فوائد مل کے رہتے ہیں، اور اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی رب کی راہ میں صدقہ کر دے تو اس کے صدقے کا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ حرام مال کا ہو، اس کا فائدہ نہیں، دوسرا جو اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے، نمود و نمائش کے لیے کیا جائے، یا وہ صدقہ جو اللہ کی راہ میں صدقے دل سے نہ کیا جائے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال کا صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور قابل قبول نہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے دیتا ہے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سعادت اور اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صدقے کا معنی صدق اور سچائی کے ساتھ ہے، اور خیرات کا معنی بھلائی کے ساتھ ہے۔ خیرات کا معنی ہے بھلائی کرنا، تو آپ بھلائی کرتے ہیں لیکن کسی کو اذیت دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس طرح کے کرنے سے فوائد و برکات، ثمرات اور اس کی جو نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، وہ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔